آج انشاءاللہ ہم کریں گے آیت 152 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ اتخذوا العجل جنہوں نے بنا لیا بچڑا مطلب بچڑے کو معبود بنا لیا، دوسرا جو اس کا مفعول ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ سینالہم، نالا یا نالو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا، کہیں پر پہنچ جانا۔ اس سے آج کل ایک ماڈرن نام بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، نائل۔ پھر پوچھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو خیر نائل ایک نام ہے جس کا مطلب یہ بن جاتا ہے کہ کہیں پہنچنے والا، کچھ پانے والا۔ بہت سارے نام ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں کون سی کتابوں سے لوگ ڈھونڈ کے رکھ لیتے ہیں۔ کچھ نام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا مطلب اتنا کوئی بہتر نہیں ہوتا، لیکن ماڈرن ہونے کے لیے لوگ رکھ لیتے ہیں، تو ذرا اسے چیک کر لینا چاہیے۔ اور آج کے دور میں چیک کرنا کافی آسان ہے، اور کچھ نہیں تو اس نام کو گوگل ٹرانسلیٹ میں ڈالیں اور ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں کیا مطلب آتا ہے۔ تو نالا ینالو کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، سینالو پہنچے گا، ہم ان کو، جن لوگوں نے بچڑا بنا لیا ان کو پہنچے گا، غضب من ربہم، غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلت اور ذلت۔ اور یہ دونوں چیزیں کہاں پہنچیں گی؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، یعنی آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ہی مل جائے گی کہ اللہ کا رسول موجود ہو اور رسول کی موجودگی میں شرک کا ارتکاب کیا جائے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، ذالک کا ویسے مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن جب ٹیکسٹ میں چیز آتی ہے تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے بات گزری۔ کا مطلب وہ ہے کی طرح، کذالک جو پیچھے گزرا ہے اس کی طرح، یعنی اسی طرح، اور اسی طرح نجزی، یجزی وہ جزا دیتا ہے، نجزی ہم جزا دیتے ہیں، کس کو؟ المفترین، افترا کرنے والوں کو، جھوٹ گھڑنے والوں کو، بہتان باندھنے والوں کو۔ یہ باب افتعال سے ہے، مفترین اصل میں یہ تھا مفتریون، تو یہ بنا فائل، اگر مفعول ہوتا تو یہ ہوتا مفتریون، تو مفتریون پھر وہ مفترین ہو جاتا ہے شارٹ ہو کر، اور مفترین کی پلورل ہے مفترینہ، الف لام لگ گئی تو المفترین۔ اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جھوٹ گھڑنے والوں کو، اور یہ ہے نسب میں، کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا مفعول ہے نجزی کا، ورنہ یہ مفترون ہوتا۔ تو جو انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا، اللہ کا ایک تجسیم کر دی، اللہ کو عبادت کرنے کے لیے، فوکس کرنے کے لیے، اس کے اوپر توجہ مرکوز کرنے کے لیے انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، اس صورت میں جب اللہ کا رسول وہاں موجود تھا، یہ جرم ناقابل معافی ہے، اس کی سزا ان کو مل کے رہنی تھی، جو اللہ کا غضب اور اس کی طرف سے دنیا ہی کی زندگی میں ذلت۔ کیا غضب ہوا، یہ تفصیلات ہم نے سورہ بقرہ میں پہلے پڑھ لی تھیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بچڑا بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس توبہ کرو اپنے پروردگار کے حضور، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو اپنے ہی لوگوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے دور۔ تو ان کو سزا یہ ملی کہ وہ لوگ جنہوں نے بچڑا بنایا تھا، اپیرنٹلی ان کی قوم کے باقی لوگ جو انہیں روک نہ سکے، ان سے کہا گیا کہ تم انہیں قتل کرو۔ تو اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو کا غالباً مطلب یہ تھا کہ ہر قبیلے والے نے اپنے اپنے لوگوں کو قتل کیا، جس کے نتیجے میں ایک توبہ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ توبہ ہے
یا سزا ہے دنیا کے معاملے کی. آخرت میں جو ہونا ہے وہ شاید اگلی آیت میں آ رہا ہے. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحیات الدنیا وكذلك نجزي المفترین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑا بنا لیا ان قریب پہنچے گا انہیں غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں افترا کرنے والوں کو. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے کی برائیاں، ثم پھر، تابو پھر توبہ کر لی، پھر رجوع کر لیا. تابہ یا توبہ کا بنیادی مطلب ہوتا ہے پلٹنا. تو یہ لفظ دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے بھی تواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بندوں کے لیے بھی تواب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بندہ جب تواب ہوگا تو اپنے رب کی طرف پلٹے گا، اپنے گناہ پر شرمسار ہوگا، اپنے رب سے معافی مانگے گا. اللہ جب تواب ہوگا تو وہ اپنے بندے کی طرف پلٹے گا رحمت کی نظر کے ساتھ. تو ایک ہی ورڈ جب اس کے فائل فرق ہوں گے تو اس کا مفہوم فرق ہو جائے گا. لفظی مطلب تو سیم ہے، پلٹنا. بندے نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا، رب نے اپنے بندے کی طرف رجوع کیا. اب اس رجوع کرنے کا عمل جو ہے وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے. انسان نے گڑ گڑا کر، رو کر، شرمندہ ہو کر اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے. رب نے اپنے بندے کی طرف جب رجوع کرنا ہے تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے رحمت کی نظر کی، اس نے رحم فرمایا، اس نے توبہ قبول کر لی. تو ایک کا مطلب توبہ کرنا بنتا ہے، ایک کا مطلب توبہ قبول کرنا بنتا ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، اور اب برے کاموں سے مراد یہ والے برے کام ہیں، مثلا یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا. یعنی برے کاموں کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ جرائم زیادہ سنگین ہوتے ہیں. ثم تابو پھر توبہ کر لی، من بعدها اس کے بعد، من بعدها. اب یہ بھی نوٹس کریں، یہ عربی قرآن سے میں ٹیکسٹ کاپی کرتا ہوں، عام طور پر عربی قرآن میں ایسا ہی لکھا ہوگا. تو ہمارے لوگ کیونکہ وہ ہمارا قرآن شریف تو ان کو پڑھنا آ گیا ہے، عربی قرآن جب پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے من بعدها. اور من بعدها اس کا صحیح تلفظ نہیں ہے. پڑھنے سے مطلب تو غلط نہیں ہو جائے گا لیکن یہ تلفظ درست نہیں ہے. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. اس کو تھوڑا سا اگر آپ فوکس کریں گے تو آپ کو پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. ہم مثال کے طور پہ، مثال میں اس کی جنرلی دیتا ہوں، اردو میں ایک لفظ ہے، اس لفظ کو ہم من گنی نہیں پڑھتے، حالانکہ میم نون لکھا ہوا ہے، آگے گاف ہے تو من گنی پڑھنا چاہیے، لیکن ہم من گنی نہیں پڑھتے، ہم اس کو پڑھتے ہیں منگنی. منگنی کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ جب نون آ رہا ہو اور آگے کسی حرف کے ساتھ آپ نے اکٹھا کر کے پڑھنا ہے تو یہ نون نون غننے میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے شاید لفظ ادغام بھی استعمال ہوتا ہے. تو منگنی پڑھتے ہیں نون کو نون غنہ بنا کر. اسی طرح ایک لفظ ہے، یہ ان بر نہیں ہے، یہ من بر نہیں ہے، بلکہ یہ امبر ہے اور یہ ممبر ہے. اچھا، اس میں تو جو نون غنہ کی آواز ہے نا، منگنی، آپ کو اس میں نون محسوس ہوتا ہے، منگ میں نون کی ہلکی سا شیڈ آتا ہے. جب گاف کی جگہ آگے بے آ جائے تو آپ نون غنہ کی آواز نکالنے کی کوشش کریں عین اور بے کو ملا کے، تو یہ امب بنے گا. آپ کو کلیئرلی اس کے اندر نون کی بجائے میم کی آواز محسوس ہو. تو یہی رول ہے، جب بھی نون غنہ کے بعد بے آئے گا قرآن شریف میں تو یہ من کی بجائے مم بعدہا ہو جائے گا. ہمارے قرآن میں آسانی کے لیے یہاں پر وہ ایک چھوٹی سی میم لگا دیتے ہیں، لیکن اگر نہیں بھی لگی ہوگی تو آپ نے اس کو اسی طرح پڑھنا ہے، من بعدہا وآمنوا، اور وہ ایمان لے آئے، یعنی توبہ کی پھر ایمان لے آئے. کیوں؟ کیونکہ یہ جرم ایسا ہے جس میں آپ ایمان سے باہر نکل چکے ہیں. ایک ہے کہ انسان نے ایک گناہ کر دیا، جھوٹ بول دیا، اس نے اللہ سے توبہ کر دی، اب کوئی اس کو ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے توبہ کی، شرمساری ہوئی، امید ہے اللہ معاف کریں گے. یہ جو جرم ہے تو بالکل ایمان سے باہر نکل گئی، بچڑا بنا لیا تھا، چاہے خدا کا ہی مجسمہ اپنی طرف سے بنایا ہو. اب دوبارہ ایمان لانا ہے، پھر ایمان لائے. ان ربک من بعدہا، بے شک تیرا رب اس کے بعد
لغفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ مطلب کیا کہ یہ جو سزا تھی وہ تو ملنی ہی ملنی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے توبہ کر لی تو ان کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ بالکل یہی والی چیز جو ہے نا، جہاں پہ چوری کی سزا میں آتی ہے، سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھی تھی، اس میں بھی اسی طرح کی بات تھی کہ وساری کو وساری کا تو ان دونوں کے جو ہاتھ ہیں وہ کاٹ دو، اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک یہ برت ہے۔ اس کے بعد آتا ہے فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ وہاں پہ بھی یہی بات آئی کہ جس نے اب ظلم کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ مطلب یہ کہ وہ جو اب لیگل سزا ہے وہ تو ملنی ہے، توبہ کر لینے سے ہاتھ کاٹنے کی سزا معاف نہیں ہو جائے گی، اس کے معاف ہونے کی اور ہو سکتے ہیں وجوہات یا طریقے یا ریزنز۔ قتل کی سزا کے معاف کرنے کی تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی بتایا ہے کہ وہ قصاص ہے، تو اس میں پھر اگر دیت دے دیں تو اس سے بھی معافی ہو سکتی ہے، وارث ویسے معاف کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر ایک جو لیگل قانونی سزا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی توبہ کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ وہ آخرت کی سزا سے متعلق۔ تو یہاں پہ بھی اپیرنٹلی یہی بات ہے کہ اب یہ جو ان کو قتل کیا جا رہا ہے وہ تو کیا جا رہا ہے، لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لی تو قتل جب وہ ہوئے تو پھر وہ ان کی سزا جو ہے ان کی توبہ کے مترادف ہو گئی، اور جب وہ قیامت والے دن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کی برائیاں پھر توبہ کی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب ان کے بعد بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ولما، اور جب، سکتا، سکتا ہو گیا، تھم گیا، ساکت ہو گیا، جب ساکت ہو گیا، ام موسیٰ، موسیٰ سے، الغضب، غضب جو ہے یہ فاعل ہے، اس میں یہاں رفع رہی ہے، جب موسیٰ سے غصہ ساکت ہو گیا۔ اب یہ عربی کا محاورہ ہے، ہم اپنے محاورے میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا، جب ان سے غصہ دور ہو گیا۔ اخذ الالواح، تو اٹھا لیں انہوں نے تختیاں، لوح کی جمع الواح، وفی نسختیہا، اور اس کے نسخے میں، ہدن، ہدایت ہے۔ اس کے نسخے میں، نسخے کا بنیادی طور پہ مطلب ایسے ہوتا ہے کوئی بھی چیز تحریر کرنا، یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لفظ بلفظ نقل کرنا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب کا نسخہ ہے، اس زمانے میں جس کو نسخہ کہا جاتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا اوریجنل کتاب کی کاپیز جو ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، تو ہوتی تو لکھی ہوئی تھیں اس لیے ان کو نسخہ بھی کہا جاتا تھا۔ جو تورات تھی، جس کو اب ہم اصلی تورات کہیں، تو ظاہر ہے وہ انہی تختیوں سے لفظ و لفظ نقل کی گئی تھی، بعد میں تحریفات کر دی گئیں وہ تو بات کی بات ہے۔ تو اس کے نسخے میں، اس کی کاپیز میں، یعنی مراد یہ تورات میں ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب دو لفظ اکٹھے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جب اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ہدایت حاصل ہوگی، اور جب اس کا نتیجہ دیکھیں گے تو آپ کو رحمت ملے گی، یعنی اب پتہ پڑھیں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اپنے اعمال کو درست کریں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ ایک چیز دنیا کے لحاظ سے ہے، ایک چیز آخرت کے لحاظ سے ہے۔ دنیا میں ہدایت پا جاؤ، آخرت میں رحمت پا جاؤ۔ دنیا میں بھی رحمت ملتی ہے اللہ کی، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں سکینت ملتی ہے۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، سکون نازل ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں شفا ہے، قرآن میں سکون ہے، قرآن میں رحمت ہے۔ کن کے لیے ہے؟ للذین، ان کے لیے جو ہم
लिरब्बिहिम यरहबून। यरहबू का मतलब ये भी सूरह बकरा में अपना पढ़ा था, डरना। जो अपने रब से डरने वाले हैं उनके लिए ये बिल्कुल वही बात है जो सूरह बकरा के शुरू में आती है ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन। ये उन लोगों के लिए है जो तकवा इख्तियार करना चाहते हैं, जो अपने रब से डरते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान अगर उसमें सेंस है, शऊर है, तो उसको ये समझना ज़रूरी है कि उसका कोई रब है। जब उसको ये समझ लगी कि मेरा कोई रब है, तो सवाल है कि कौन है? जो भी रब है, जिस भी वो मज़हब का मानने वाला है, उसका रब उससे क्या चाहता है? ये तो इंसान के शऊर का बुनियादी तकाज़ा है। उसके अंदर ये एहसास, ये खौफ पैदा होना ज़रूरी है कि अच्छा, मेरा एक पैदा करने वाला है। अगर उसने मुझे कुछ कहा और मैंने ना माना, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा? ये नेचुरल अक्ल का तकाज़ा है। दूसरी तरफ इंसान का नफ्स आ जाता है, जो उसको कहता है कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ठीक है, मिट्टी पाओ। जिसके लिए हम एक अंग्रेज़ी में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास 2 काम होते हैं। एक काम ऐसा है जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, लेकिन उस काम को करने पे लगती है ज़रा एफर्ट। तो जो इंसान का माइंड है, जब उस काम के मुतालिक सोचता है तो उसे इरिटेशन शुरू हो जाती है। तो वो जो दूसरा काम है जिसमें एफर्ट निस्बतन कम लगेगी या बिल्कुल नहीं लगेगी, वो उसको छोड़ के दूसरा काम शुरू कर देता है, जिसका हो सकता है लॉन्ग टर्म में कोई खास फायदा ना हो, जिसका हो सकता है उल्टा नुकसान हो। ये एक नेचुरल ब्रेन की फंक्शनिंग है। जब भी आपको मुश्किल काम करने लगेंगे, ब्रेन के अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपको ये नेचुरल टेंडेंसी होगी कि यार किस तरह ना करें। आपके मिसाल के तौर पर आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं, फर्ज करें ख्वातीन है कोई या आदमी है जो अपने पर्सनल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो अब वो उन्होंने 10-15 दिन गुजर गए हैं, अब बैठ के वो अकाउंट्स सॉर्ट करने हैं, तो वो एक फील आती है 15 दिन के अकाउंट्स करने हैं तो इसके अंदर तो लगेगा पौना घंटा। या इवन आपकी अलमारी है जिसमें पुराने कपड़े पड़े हुए हैं और अब आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, रोज सुबह आप जाते हैं, आप वो कपड़े जब निकालते हैं तो उनको इग्नोर कर देते हैं और जो बेहतर वाले वो पहन लेते हैं। आपको आइडिया होता है कि यार ये नहीं पहनने वाला, अब पता लगा है वो 5 या 7 या 9 एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि शर्ट्स हैं, बनियाने हैं, जुराबें हैं जो यूज वाली नहीं है, और असूलन उनको सॉर्ट कर देना चाहिए। अलमारी भी मुख्तसर हो जाएगी, इस्तेमाल करनी आसान हो जाएगी और किसी दूसरे का भला भी हो जाएगा। मगर वो अगर सॉर्ट करेंगे तो आप कहते हैं कि यार एक दिन बैठ के सॉर्ट करेंगे, में आधा पौना घंटा लगेगा। वो आधा पौना घंटा कई कई साल नहीं लोग लगा पाते, क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है। ये है प्रोक्रास्टिनेशन। तो इंसान को अंदर से सब मालूम होता है, सारी समझ बूझ होती है। ऐसा नहीं होता कि एक शख्स है, उसको नहीं पता कि उसके रब ने उसको बनाया है, तो उसने रब की बात भी माननी है। कोई ऐसा इंसान नहीं है दुनिया में जिसको ये ही ना पता हो कि एक मेरा खालिक है तो उसने कोई मुझे ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका भी बताया है, लेकिन मैं मानूँ या ना मानूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई भी नहीं होता। सबको पता होता है कि अगर मेरे खालिक ने कहा ये करो, तो मैं नहीं करूँगा तो इसका नुकसान होगा, और अगर मैं करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि वो किसी बॉस ने नहीं कहा, किसी मोहल्ले के अंकल ने नहीं कहा, वो तो कायनात के परवरदिगार का दिया हुआ काम है। इतनी बेसिक कॉमन सेंस तो हर इंसान में होती है, लेकिन लोग करते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। वो दूसरे काम की तरफ जाते हैं जिसमें मुश्किल नहीं होती। तो नफ्स जो है, यूं समझ लें, प्रोक्रेस्टिनेशन का दूसरा नाम है। आदमी का शऊर, आदमी की अकल उसको खींच के ले जाती है कि अल्लाह की किताब को पढ़े और उससे हिदायत हासिल करे, ताकि उसके ऊपर रहमत नाजिल हो। और आदमी का नफ्स उसको उससे दूर खींचता है कि नहीं, बाद में, फिर कभी, अभी नहीं, थोड़ा ठहर के कर लेंगे। इनकार नहीं करता वो। ये कोई नहीं आपको मुसलमान मिलेगा जो कहेगा कि कुरान पढ़ना बुरी बात है, अनलेस के
اس کو ہمارے بر صغیر کے علماء مل گئے ہوں جنہوں نے اس کو سمجھایا ہو کہ بھائی جب تک تمہارے پاس 14 علوم نہیں ہوں گے تو تم قرآن پڑھو گے تو نعوذ باللہ پوری بات ہو جائے گی. ادروائز کامن سینس ہے، اپنے دماغ سے کوئی انسان ایسا نہیں سوچتا. اور یہاں پہ بھی اگر آپ انٹرسٹنگلی دیکھیں تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ ان کے لیے رحمت ہے جنہوں نے 14 علوم حاصل کیے ہوں، جنہوں نے مولوی صاحب سے جا کے پڑھا ہو. نہیں، یہ قرآن یا تورات، اللہ کی جو بھی کتابیں ہیں، یہ ان کے لیے رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جن کو یہ احساس ہے کہ ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں پیش ہو کر جواب دینا ہے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں جا کے جواب دینا ہے، وہ پھر کتاب پڑھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. ان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے کہ کیا ہوگا، اور وہ لوگ جو نہیں پڑھتے ان کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی. لاجیکلی تو ان کو زیادہ ٹینشن ہونی چاہیے نا کہ اللہ کی کتاب آئی ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم نے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا. ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. انہوں نے عقیدے گھڑ لی ہیں، اور کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. او ہم دو ہمارے گناہ دو چار کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اور جی وہ اللہ تعالیٰ بڑا رحمان و رحیم ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی امت میں سے ہیں تو ہم نے تو بخش ہی جانا ہے. اور کچھ نہیں تو کوئی پیر صاحب ہے وہاں جا کے بچا لیں گے کہ یہ میری ایک دفعہ میرے عرس پہ آیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے، تو اللہ نے مجھے چھوڑ دیا. اس طرح کی چیزیں گھڑی ہوئی ہیں. مگر وہ لوگ جو اس کتاب کو پڑھ لیتے ہیں ان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے. اچھا، اس ٹینشن کے اندر ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. جب آپ کو دنیا کی چیزوں سے پریشانی ہوتی ہے، کوئی بھی دنیاوی پریشانی، تو جو دنیاوی پریشانی ہے اس کا ریزلٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ریزلٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ٹینشن کی بیماری ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، انگزائٹی ہو جاتی ہے. یہ ڈفرینٹ شیڈز ہیں برین ڈس آرڈر کے یا ایموشنل انٹیلیجنس کی پرابلمس کے. یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. آن دا کانٹرری، جب آخرت کی پریشانی ہوتی ہے تو آدمی کو دنیاوی بیماریاں نہیں ہوتی، اس کو انگزائٹی نہیں ہوتی، اس کو ڈپریشن نہیں ہوتا. دنیا کی پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان کو ڈپریشن، انگزائٹی ہو جاتی ہے، اس کا فوکس خراب ہو جاتا ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اس کو جو کچھ کر سکتا ہوتا ہے وہ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا. اگر ایک پریشانی آئی ہے تو ذرا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس میں ایفرٹ کی ایبلٹی بھی ہوتی ہے، ول بھی ہوتی ہے، لیکن انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن کی وجہ سے وہ کر ہی نہیں پاتا، وہ بالکل اور نیچے گر جاتا ہے، ڈھہ جاتا ہے. آخرت کی جب پریشانی ہوتی ہے تو فوکس بڑھ جاتا ہے، کلیئرٹی آ جاتی ہے، آدمی ایکچولی کام ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے. اس لیے دنیا کی پریشانیوں کے مقابلے میں آخرت کی پریشانی ہزارہا درجے بہتر ہے. یعنی آپ نے اس سے اعمال اپنے سارے درست نہیں کر پا رہے، آپ اس ڈائریکشن میں چل پڑے. جب آپ اس ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں تو اب آپ کو ذہن میں یہ کنسرن ہوتی ہے کہ اچھا میں نے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے، اچھا میرے رب سے ملاقات ہوگی. مگر اس سے برین میں پرابلم، ایموشنل انٹیلیجنس کے پرابلم کریٹ نہیں ہوتے، بلکہ انسان پرسکون ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ہوتے ہیں دنیا کی چیز ہے، اور جس کی توجہ آخرت کی طرف ہو اس کو پھر اتنی سمجھ تو لگ جاتی ہے کہ جو بھی دنیا میں مسائل ہیں یہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ نے کوئی مسئلہ کرنا ہوگا تو کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا. تو بس پھر فوکس ادھر کرو، لو ادھر لگاؤ، تو انسان پرسکون. یہ ایسا خوف اور یہ ایک ایسا ڈر ہے جو انسان کو نڈر کر دیتا ہے، اس کو بے خوف کر دیتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. اور جب دور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام سے غصہ تو انہوں نے اٹھا لی تختیاں، اور اس کے نسخوں میں ہے ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. وَاخْتَارَ موسیٰ، وَاخْتَارَ ایک اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خیر. خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھائی، بھلائی. بنیادی مطلب خارا یا خیرو کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند ہونا. اسی سے پھر خیرات بھی ہوتی ہے، کسی سے بھلائی کرنا. پھر مال و دولت کے لیے بھی خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اسی کا جو باب افتعال ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ
جو چیز خیر ہو اس کو انتخاب کر لینا، اچھی چیز کو حاصل کر لینا. یعنی باب افتعال ہوتا ہے افتعال یفتعلو، جس سے مصدر بنتا ہے افتعال. اس کا فاعل ہوگا مفتعال اور مفعول ہوگا مفتعال. یہ جو 3 حروف سے زیادہ والے ہوتے ہیں نا، ان کے ساروں کا فاعل اور مفعول کا یہی پیٹرن ہوتا ہے. تو افتعال سے بنا اختیارا، وہ پھر فلو میں آ جاتا ہے اختارا. اختارا کا مطلب ہوتا ہے اس نے چنا، اس نے اختیار کیا. اور اس کا مصدر پھر اختیار بنتا ہے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس سے فاعل مفعول ویسے دونوں ہی مختار بنتے ہیں، تو اردو میں بھی ہم مختار استعمال کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا آپ تو مختار ہیں، یعنی آپ کے پاس اختیار ہے، یعنی آپ چوز کر سکتے ہیں، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. تو وختار موسیٰ قومہ، اور چن لیا موسیٰ نے اپنی قوم کو. اور اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ جو الف ہوتی ہے نا جس میں زیر آتی ہے، یہ زیر والی الف جو ہوتی ہے نا، یہ جنرلی وصلی ہوتی ہے، یہ جڑ جاتی ہے. وقت آ رہا، وا اختارا نہیں ہوگا، یہ وقت آ رہا ہوگا. تو موسیٰ نے چن لیا اپنی قوم کو. آگے پھر اس کی ایکسپلینیشن ہے کیسے چنا. 70 رجلن، 70 آدمیوں کو. سبا 7 ہوتا ہے، جیسے سبا سماوات ہے، تو 70 جو ہے وہ 70 ہے. جس طرح اربع 4 ہوتا ہے، تو 40 جو ہے وہ 40 راتیں جن کا پیچھے ذکر گزرا تھا. تو 70 آدمیوں کو چن لیا لمیقاتنا، ہماری ملاقات کے لیے. لفظی مطلب ایسے ہے ہمارے وقت مقرر کے لیے یا ہماری مقرر جگہ کے لیے. مراد پھر یہ بنی کہ ہم سے ملاقات کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت مقرر کیا اس سارے واقعے کے بعد اور قوم کو دوبارہ بلوایا. اب یہاں جو الفاظ استعمال ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چن لیا، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ، بڑا نیچرل پروسیجر ہے جو پریکٹیکلی جو پاسبل صرف وہی ہو سکتا ہے. جس طرح ہم نے اگر ڈیموکریسی اختیار کی، امرہم شورا بینہم، ان کے آپس کے معاملات آپس کے مشورے سے ہوں گے. اب آپس کا مشورہ کیسے ہوگا؟ ساری قوم جو ہے آج 22 کروڑ کی عوام ہے، کیا 22 کروڑ لوگ اکٹھے ہو کر مشورہ کریں گے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے نکلے، حضور کا ہی واقعہ غالباً، تو کچھ لوگوں کو مسئلہ تھا تو وہ سارے بولنا شروع ہو گئے. اور تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اپنے اندر سے کوئی نمائندے چن کے انہیں میرے پاس بھیجو. تو جب بھی کوئی پرابلم آتی ہے، اور ایکچولی جب بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ موب مینٹیلٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے صرف اور صرف انارکی ہوتی ہے. تو یہ تو سیاست کا، معیشت کا، دنیا کا نظام چلانے کا بنیادی طریقہ ہے. اور قرآن شریف سے بھی یہی انڈیکیشن، گائیڈنس ملتی ہے کہ اگر آپ نے آپس کے معاملات آپس کے مشورے سے چلانے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نمائندے ہونے چاہیے جنہیں چن لیا جائے. آپ ڈیموکریسی نہ بھی کریں اس طرح سے جیسے اب ہمارے یہاں ہوتی ہے. جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تو بیسیکلی کیا تھا، ہر قبیلہ کا کوئی نہ کوئی سردار تھے، کوئی نہ کوئی پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ پھر ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے قبیلے والوں کو. اور ان کو کون چنتا تھا؟ وہاں کو ووٹ نہیں ڈالے جاتے ہوں گے، لیکن کوئی نہ کوئی میکنزم ہوتا ہے. جب آپ مثال کے طور پہ کہیں سیر تفریح کے لیے گئے ہیں اور فرض کریں 15-20 لوگ اکٹھے گئے ہیں، وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا، کچھ ہو گیا، کوئی ڈرائیور سے جھگڑا ہو گیا، کوئی سامنے والے کی گاڑی لگ گئی. اب ان سے جب کمیونیکیٹ کرنا ہے تو وہاں پہ نیچرلی لوگ خود بخود یہی کرتے ہیں کہ اپنے سے 1-2 لوگوں کو کہتے ہیں کہ اچھا یار جائیں آپ جا کے ڈسکس کر لیں. تو یہی طریقہ وہاں پہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اب ان کو بلوایا اپنی قوت دکھانے کے لیے، ان کو ذرا یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم نے کتنا غلط کام کیا. یعنی ایک تو ان کو قتل کرایا ان بڑے مجرمین کو، لیکن جو باقی کی بھی قوم تھی جو ان کو نہ روک سکی، ان کا بھی تو ایک سرٹن جرم تھا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بلوایا تاکہ ان کے ساتھ ایک ایسا ڈائلاگ کہہ لیں یا ان کو ایک ایسا ایکسپیرینس دیا جائے جس سے ان کو تھوڑا خوف پیدا ہو، آخرت کی کوئی وہ ایک جھلک سمجھ لیں ان کو دی جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر 70 لوگوں کو چنا جو پوری قوم کو ریپرزینٹ کرتے تھے.
फलम्मा अखज़तहुम الرجفة، फिर जब पकड़ लिया उनको ज़लज़ले ने। वैसे रजफा यरजुफु का मतलब होता है गिरना, कांपना। तो इससे फिर बुनियादी मतलब ज़लज़ले में भी यही होता है, सारी ज़मीन लरज़ जाती है। तो ज़लज़ले ने उनको आ पकड़ा, तो अब वो लरज़ना शुरू हो गए। क़ाला रब्बी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, लौ शिअता, शाअ उसने चाहा, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहता, तो शाअ यशाउ का मतलब होता है चाहना। शाअ उसने चाहा, शिअता तूने चाहा, लौ शिअता अगर तू चाहता, अहलकता तू हलाक कर देता, हुम उनको, मिन क़ब्लु इससे पहले, व या और मुझे, यानी ये जो है रब्बी मेरा रब। तो यहाँ अब व या पढ़ना मुमकिन नहीं होता, तो बीच में एक इया डाल दिया जाता है। इस इया का मतलब कुछ नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह जैसे इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन में आता है। तो तू चाहता तो हलाक कर देता मुझे और इन सब को इससे पहले, यानी यहाँ लाने से पहले हलाक कर देता। जब वो जुर्म किया था कुछ लोगों को तो हमने कत्ल कर दिया, तो सारों को ही हलाक कर देता। तू तो चाहता तो ज़ाहिर है ये कर सकता था। जो हम नमाज में पढ़ते हैं ना, वो बुनियादी तौर पे क्या होता है, बुनियादी तौर पे होता है नअबुदु का। नअबुदु का मतलब होता है हम तेरी इबादत करते हैं। तो जब आप एम्फसिस क्रिएट करना चाहें, तो उसका एक तरीका होता है कि आप अल्फाज की तरतीब आगे पीछे कर देते हैं। अगर हम उर्दू में ही मसलन कहें कि हम तेरी इबादत करते हैं, अगर आप इसी जगह हम इबादत करते हैं तेरी, इससे आपको महसूस होगा एक थोड़ा सा एम्फेसिस आ जाता है। हमारी ज़बान में ये कम इस्तेमाल होता है, हमें थोड़ा ये ग्रामेटिकली हमें बोझ सा महसूस होता है। अरबी में बहुत कॉमन है, तो इसलिए उसका आगे पीछे कर देते हैं और ये बन जाता है का नअबुदु। अब का नअबुदु का मतलब है हम तेरी ही इबादत करते हैं। क्योंकि का नअबुदु आप पढ़ नहीं सकते अकेला, तो इसलिए फिर उसके साथ इय्या लगा देते हैं, तो इय्या का नअबुदु हो जाता है। तो व इय्याज जो इसका है मतलब कि उनको भी और मुझे भी। तो अल्लाह ताला आप तो कत्ल कर सकते थे, हमें हलाक कर सकते थे, आपने नहीं किया। अतुहलिकुना, अहलका युहलिकु ये बाबे फाल है। क्या आप हमें हलाक करेंगे, बिमा फ़अल सुफ़हाउ मिन्ना, बिमा इस वजह से, फ़अला किया, किसने किया, अस्सुफ़हा बेवकूफों ने, इस वजह से जो बेवकूफों ने किया, मिन्ना, मिन्ना जो है ये है मिन प्लस ना, ना हो गया हम, मिन हो गया से, हम में से। तो क्या आप हमें हलाक कर देंगे इस वजह से, उस जुर्म की पादाश में जिसका इर्तिकाब हम में से चंद बेवकूफों ने किया। तो ये अल्लाह ताला से अब वो दुआ कर रहे हैं, अदब से, रोकर, गिड़गिड़ा कर के, या अल्लाह ये आपने जो ज़लज़ला भेज दिया है, आप क्या हमें हलाक कर देंगे? अब हम तो तौबा करने के लिए आए हैं, हम तो आपके हुज़ूर पेश हो गए हैं, आपने ऐसा करना था तो आप पहले ही कर देते। अब हम हाज़िर हो गए हैं, तो हमें आपकी रहमत से ये उम्मीद है कि आप हमें हलाक नहीं करेंगे, मुराद ये है। वख्तार मूसा कौमहु सबईन रजुलन लिमीक़ातिना फलम्मा अख़ज़तहुमुर रजफ़तु क़ाल रब्बी लौ शि'त अहलक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्याय अतुहलिकुना बिमा फ़अल अस्सुफ़हाउ मिन्का। और चुन लिया मूसा ने अपनी कौम में से 70 आदमियों को हमारी मुलाकात के लिए, हमारे वक्त मुकर्रर के लिए। फिर जब आ पकड़ा उनको ज़लज़ले ने, तो अर्ज़ की, ए मेरे रब, अगर तू चाहता तो हलाक कर देता इनको इससे पहले और मुझको भी। तो क्या आप हमें हलाक करेंगे एक ऐसे जुर्म की पादाश में जो हमारे अंदर के बेवकूफों ने किया। इन का वैसा मतलब होता है अगर। यहाँ क्या हो रहा है, हिया हुआ का मुन्नस है, हुआ वो एक, हिया ये एक। और इधर भी क्योंकि टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट में जो पीछे वाली बात होती है उसको तरफ रेफर किया जा रहा है, ये जालिका टाइप चीज है। तो ये, तो अब आगे आ गया इल्ला। जब इल्ला आएगा तो फिर इनका मतलब हो जाता है नहीं, फिर ये इस तरह इसका मीनिंग इस्तेमाल होता है।
یہ نہیں تھی مگر، یہ تو بس فتنتو کا آزمائش تھی تیری، یہ تو بس تیری طرف سے ہمارے اوپر ایک آزمائش تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرمایا جو سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ تیرے پیچھے پہ تیری قوم کو فتنے میں ڈال دیا، یہ تو ایک آزمائش تھی تیری، تو دلو بہا من تشاء، تو جس کو چاہے گمراہ کر دے، وتہدی من تشاء، اور تو جس کو چاہے ہدایت دے دے، تو دلو بہا، اس کے ذریعے تو جس کو چاہے گمراہ کر دے، یعنی یہ جو آزمائش ہے اس کے لیے تو جس کو چاہے گمراہ کر دے، اور اب اگلے میں بہا استعمال نہیں ہوا، انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے ذریعے جس کو چاہے ہدایت دے دے، یعنی آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، جس کو چاہے اللہ ہدایت دے دے، جس کو چاہے اللہ گمراہ کر دے۔ یہ ادب کے لحاظ سے یہ بات کی جاتی ہے، یہ فیکٹ بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی رینڈم ٹاس ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ٹاس کیا اور اللہ نے کہا کہ اچھا جی ایسے کرتے ہیں کہ یہ ابو جہل کو گمراہ کر دیتے ہیں اور عمر کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ، وہ ہم قرآن شریف میں بار بار پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بتائی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے پھر یہ اللہ سے منسوب کی جاتی ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ جو سیدھے رستے پر چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے سیدھے رستے کھول دیتا ہے۔ الذین جاہدوا منا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے، ادھر رہنمائی کر دیں گے، ان کے دکھا دیں گے، پہنچا دیں گے ان کو منزل پر۔ اسی طرح جو غلط راستے کی طرف چلتا ہے، جو بار بار جان بوجھ کر غلط کام کرتا ہے، جو انگریزی میں کہیں گے تو پروکریسٹینیٹ کرتا ہے بیسیکلی، تو جو اپنے نفس کی بات مان لیتا ہے، خدا کا حکم اگنور کر دیتا ہے، ایک دفعہ کرتا ہے، دو دفعہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موقع بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جھنجھوڑتا بھی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ مہر کون لگاتا ہے؟ اللہ ہی لگاتا ہے، لیکن کیوں لگتی ہے؟ بندے کی حرکتوں کی وجہ سے لگتی ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ تو جس کو چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ تیرا طریقہ ہے، تیرا اختیار ہے اور تیری سنت ہے، تو نے اللہ تعالیٰ یہ سنت اختیار کی ہے کہ پھر تو ان لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے جن کے متعلق تیری مشیت ہے۔ مشیت کیا ہے؟ مشیت اصولوں کی بنیاد پر ہے، انصاف کی بنیاد پر ہے۔ جو جان بوجھ کر غلط کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ جاؤ پھر اور کرو، اور جو ہدایت کے رستے کی طرف دوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اپنی مشیت سے عطا فرماتا ہے۔ تو یا اس بات کے کہنے کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ یہ آزمائش تھی بھی بڑی سخت، یہ آسان آزمائش نہیں تھی۔ جب ایک موب اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کے اندر سامری جیسا شیطان داخل ہو گیا اور اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا، اور وہ قوم ایسی تھی جو وہاں پہ اتنا عرصہ مصر میں رہ کے آئی تھی، تو ان کے نفس کے لیے ان کو بہکانا آسان ہو گیا۔ ادروائز یہ جو کام ہے نا کہ اللہ کا رسول ہے اور اس کی قوم بت پرست ہو گئی، عام طور پہ اس کام میں کچھ نسلیں لگ جاتی ہیں۔ جو لوگوں نے بھی بتوں کی پوجا کی، یا ہمارے مسلمانوں نے بھی جو قبروں کی پوجا کرنی شروع کر دی، کئی سو سال لگ جاتے ہیں اس کام کے اندر۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لیں اور قوم اگر صحیح ہو جائے، ان پر ایمان لے آئے، جب آدھے لوگ یا زیادہ تر لوگ چاہے گمراہ ہو جائیں اور ان کو عذاب کے ذریعے نیست و نابود کر دیا جائے، جو باقی لوگ بچ جائیں، وہ ایک دفعہ جب آ جائیں صحیح والے لوگ، تو ان کے بعد دوبارہ ان کو خراب ہونے میں تو کئی نسلیں لگ جاتی ہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے اور پیچھے سے قوم نے بچڑا بنا لیا۔ یہ واقعی ایک سچویشن ایسی تھی میں آزمائش سخت تھی۔ تو ایک طرح سے یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ، جو بے وقوف لوگ تھے جنہوں نے حد سے بڑھ گئے ان کو تو آپ نے قتل کرا دیا، اب باقی لوگ ہیں نہیں ان کا مقابلہ کر سکے، جو شاید میجورٹی تھی وہ نہیں ان کو روک سکے، ٹھیک ہے یہ بھی گمراہی ہے، مگر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ معافی دیں، معاف فرمائے۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے۔ غفرہ کا ویسے مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے، مراد یہ ہے۔ وَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، اور تو سب سے بڑھ کر سب سے بہترین بخشش کرنے والا ہے، تو بہترین بخشنے والا ہے،
اس لیے ہمیں بخش دے، اس لیے ہم پر رحم فرما۔ ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ یہ تو بس تیری طرف سے ایک آزمائش تھی، اس کے ذریعے تو جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت دے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین بخشنے والا ہے۔ وَاکْتُب، اور لکھ دے، لنا ہمارے لیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ بھلائی، وفی الآخرتی، اور آخرت میں۔ اب یہ بھی وہی چیز ہے جو ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور وہاں پر یہ ذکر بھی آتا ہے کہ لوگوں میں سے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو صرف دنیا کی خوبی، دنیا کی بھلائی، دنیا کا مال چاہتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ صحیح دعا کیا ہے؟ دنیا بھی مانگے، دنیا میں بھی بھلائی مانگے، کوئی یہ مانگنے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ دنیا میں فقیر، مجبور، بے بس اور مظلوم رکھنا، اور میرے بچے فاقے کرتے رہے اور ان کو پہننے کو کپڑے نہ ہو اور ہم سارے بیمار پڑ جائیں، اور یہ کوئی مانگنے کی چیز نہیں ہے۔ اللہ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگے، اچھائی مانگے، اچھی چیزیں مانگے، بہت لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور خیر لالچ میں یہ چیز بھی، اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ اللہ سے پیسہ مانگتے ہیں تو کس لیے مانگ رہے ہیں، دیٹ از امپورٹنٹ۔ یا ایون آپ پیسہ کماتے ہیں اپنی ایفرٹ کر کے، تو پیسہ کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا مرضی کمائیں، جائز اور حلال طریقے سے جتنا مرضی پیسہ کمائیں، اس کا نام تو خیر ہے قرآن شریف میں۔ پرابلم وہاں آتی ہے آپ پیسہ خرچ کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو غلط کام پر خرچ کرتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، تو اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں پھینکتے ہیں۔ اگر آپ کو درست کام پر خرچ کرتے ہیں لیکن بہت کم خرچ کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہاں پہ پرابلم ہے۔ اگر آپ اس کو درست کام پہ خرچ کرتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، تو ان اللہ لا یحب المسرفین۔ خرچ کرنے کے اندر سارا ایشو ہے، کمانے کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی، انا ہدنا الیک، یہ ہدنا جب ہم لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں نا، آپ کو لگے گا شاید یہ ہدایت سے، یہ ہدایت والا ہدنا نہیں ہے۔ ہدایت جو ہوتی ہے نا، اس کا روٹ ہوتا ہے ہے دال اور یہ، ہدا یہدی۔ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے واو اور دال، ہادا یہودو۔ ہادا یہودو کا مطلب ہوتا ہے حق بات کی طرف واپس آنا، لوٹنا۔ تو ہدنا ہم لوٹے۔ انٹرسٹنگلی ہادا یہودو کا ایک اور مطلب ہوتا ہے یہودی ہونا، اور چونکہ یہ بات ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، جن کے ماننے والے بعد میں اپنے آپ کو یہودی کہنے لگ گئے، شروع میں تو ان کو مسلمان ہی کہا جاتا تھا۔ تو ایک طرح سے یہ جو لفظ استعمال کیا نا، یہ لٹریچر کی خوبصورتی ہے کہ اس لفظ سے ان کو ایک لطیف طریقے سے توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم کہتے ہیں ہم یہودی ہوئے، یہودی ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف پلٹنے والے۔ تو پھر تم کیا یہودی ہوئے جو اللہ کی طرف تو پلٹے نہیں، اور دل تمہارے اور سخت ہو گئے، اور اس کے بعد جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو فوراً تمہیں ایمان لے آنا چاہیے تھا تمہارے پاس، تو تم اللہ سے دور ہو گئے۔ ایک طرف کہہ رہے ہم یہودی ہوئے، تو وہی الفاظ میں استعمال کریں گے، انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عذابی، میرا عذاب، اصیب بھی، میں پہنچاتا ہوں اس کے ذریعے سے۔ یہ کیا تھا؟ صابہ یا صبو ہوتا ہے اوپر سے اترنا، بارش ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سجیب کا لفظ سورہ بقرہ میں استعمال ہوا تھا، اس سے باب افعال بنے گا اصابہ یصیبو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھیک جگہ پر پہنچنا، پہنچانا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ پہنچانا کو معلوم ہے۔ تو یصیبو وہ پہنچاتا ہے، اصیبو میں پہنچاتا ہوں، بھی اس کو، یعنی عذابی اصیبو بھی، میرا عذاب میں اس میں مبتلا کرتا ہوں اس کو۔ اور یہ پھر تکلیف دینے کے لیے، مصیبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی اس کے ذریعے میں مصیبت میں ڈالتا ہوں اس کو، یوں بھی مطلب ہو سکتا ہے من اشاء، جس کو میں چاہوں، شاء اس نے چاہا، یشاء وہ چاہتا ہے، اشاء میں چاہتا ہوں، من اشاء جس کو میں چاہوں،
میں اپنے عذاب میں اس کو مبتلا کرتا ہوں. یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ عذاب یا تکلیف آتی ہے، دنیا میں بھی آ جاتی ہے، اور جو ایک اللہ کا سسٹم ہے اس کے تحت قیامت میں عذاب ڈیفینیٹلی ملے گا. جو انہوں نے سسٹم کو فالو نہیں کیا، بعد اوقات ان پر دنیا میں بھی آ جاتا ہے، دنیا میں بھی آئے گا، اللہ کے مشیت کے تحت بھی آئے گا، اور سلیکٹیولی بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ یوں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہمیں لگے بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی جابر ہے، اس کو عذاب آنا چاہیے، وہ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈیل دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، اور اللہ کی حکمت ہے. وہ جسٹس کا کیس نہیں ہے. جسٹس کا کیس ہوگا قیامت والے دن. دنیا جسٹس کے لیے ہے نہیں. کچھ نہ کچھ جسٹس ہو جاتا ہے خدا کے علم سے بھی نا، دیر ہے اندھیر نہیں. تو وہ اندھیر نہیں کا مطلب ہے کہ دنیا میں ہی انصاف مل جاتا ہے، ورنہ آخرت میں تو ڈیفینیٹلی مل جائے گا. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ. اور لکھ دیں ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. فرمایا میں اپنے عذاب میں اسی کو مبتلا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں. وَرَحْمَتِي، اور میری رحمت. وصیت، یہ وصیت جو ہے نا یہ مؤنث کا صیغہ ہے. ضربت، اس مؤنث نے مارا. وصیت وہ مؤنث وسیع ہوئی. وہ مؤنث کیا ہے؟ رحمت. رحمت ضرب میں گولتے آتی ہے، یہ مؤنث ہے. وصیت کل شیء، ہر چیز پر وسیع ہے. میری رحمت ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، مطلب میری رحمت ہر چیز کے لیے عام ہے. میری رحمت سب کو ملے گی، مومن کو بھی ملے گی، کافر کو ملے گی، دنیا میں ہر کسی کو ملے گی. دنیا میں جو سزا ملے گی وہ وہ میری اپنی حکمت کے تحت کسی کو ملے گی، کسی کو نہیں ملے گی. تو دنیا میں میری رحمت ہر ایک پہ پھیلی ہوئی ہے. مستقبل میں کیا ہوگا؟ یہ سین جو ہے یہ مستقبل سے مخصوص کر دیتا ہے. فَسَأَكْتُبُ، اضربو میں مارتا ہوں، اکتبو میں لکھتا ہوں، سَأَكْتُبُ میں لکھوں گا، میں لکھ دوں گا اس کو، لکھ رکھوں گا ہاں اس کو، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے خدا سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر خدا خوفی ہے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جو زکوٰۃ دیتے رہیں گے. یعنی اللہ سے ڈریں گے تو اس کے بعد جب اللہ سے ڈریں گے اس کے عبادات ساری کریں گے. ان عبادات میں ایک امپورٹنٹ عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ کی ہے، وہ اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی ہے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے. اب یہاں پہ نا ذرا ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے. یعنی ایمان پہلے لایا جاتا ہے، اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ آتی ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میری رحمت سب پر وسیع ہے. اور یہاں اگلا بات ہو رہی ہے قیامت کی. قیامت والے دن کے لیے کن کے لیے ہوگی؟ ان لوگوں کے لیے ہوگی جو متقی ہوں گے، جو زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے، اور جو میری آیتوں پر ایمان لائیں گے. تو ایمان تو پہلے لے آئے تھے، اب کن آیتوں میں ایمان لائیں گے؟ تو یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے. بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا ان کے نبیوں کے ذریعے کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تم ان پر ایمان لاؤ گے. یہ وعدہ ان سے لیا گیا تھا، ان کو اچھی طرح معلوم تھا. اس وعدے کے انہوں نے خلاف کیا. تو یہ وہ والا ایمان ہے. یہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والی یا تورات پر ایمان لانے کی اپیرنٹلی بات نہیں ہے، یہ قرآن پر ایمان لانے کی بات. اور یہ چیز پھر اگلی آیت میں کنیکٹڈ ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اور میری رحمت ہر چیز کو عام ہے تو میں اس کو لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور جو ایمان لائیں گے ہماری آیتوں پر. الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو پیروی کریں گے، جو اتباع کریں گے رسول کی. اس رسول کی، کس رسول کی؟ النبی الامی، جو نبی امی ہوگا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ان کے بعد کتاب نہیں تھی، اس لیے عام عرب میں ان کو امی کہا جاتا تھا. امی کون؟
یہ والدہ سے ہے، یعنی وہ جس نے مدرسے کی تعلیم حاصل نہ کی ہو، جس نے صرف اپنی ماں سے سیکھا ہو جو بھی سیکھا ہو، اس کو کہتے ہیں امی۔ تو بنی اسماعیل کی پوری قوم امی تھی ان جنرل، اس میں کچھ لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ امی تھے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ پوری دنیا کے معلم ہیں، آپ نے تمام دنیا کو سب کچھ ہی سکھایا، دین بھی سکھایا، فلسفہ بھی سکھایا، جنگ بھی سکھائی، حسن سلوک اپنے گھر والوں سے کرنا سکھایا، کاروبار، سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لیکن خود آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا، اور یہ پتا تھا سب کو کہ اب جو رسول آئیں گے وہ ایسے ہوں گے، یعنی اگر یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یونانیوں کے ہاں پیدا ہو جاتے اور وہاں پر کلام پیش کرتے تو پیپل وڈ ہیو بین ایکسٹریملی کنفیوزڈ کہ پتہ نہیں یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے۔ عرب میں پیدا ہوئے، وہ اس کلام کی جو حسن تھا، خوبصورتی ایسی تھی کہ کوئی ماننے کے سوا چارہ نہیں تھا کہ یہ خدا کے سوا کسی کا کلام ہو نہیں سکتا، اور پیش وہ کر رہے تھے جنہوں نے ساری زندگی کچھ پڑھا ہی نہیں، کہ ان کو پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، اور وہ جہاں رہتے تھے وہاں سب کو اچھی طرح اس بات کا علم تھا۔ جب صلح حدیبیہ کے اوپر محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ لکھا گیا تو قریش نے انکار کر دیا کہ نہیں جی، اگر ہم اس معاہدہ پہ سائن کر دیں گے تو مطلب ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا۔ تو حضور نے حضرت علی سے کہا کہ اس کو مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا کہ جی اب میں کیسے مٹاؤں، رسول اللہ لکھا، میں اس کو کیسے مٹا دوں؟ تو حضور نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے تو میں مٹا دیتا ہوں، بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ تو جب حضور کو حضرت علی نے بتایا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں سے کاٹا یا مٹایا۔ یجدونہ، وجدہ یجدو پانا، وہ پاتے ہیں اس کو، کس کو؟ رسول کو، مکتوباً، مکتوب کتاب کا مفعول ہے، لکھا ہوا، وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اس کو، عندہم اپنے پاس، فی التورات والانجیل، تورات میں اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں حکم دیتا ہے معروف کا، بھلائی کا۔ عرف کیا ہوتا ہے؟ جانی پہچانی چیز، معروف جس کو آپ جانتے ہیں، مشہور و معروف ہوتا ہے جیسے، تو نیکی بھلائی فطری طور پر انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے، نہ کسی کو آپ دین سکھائیں۔ کوئی افریقہ میں پیدا ہو گیا، اس کو پتہ ہے جھوٹ بولنا بری بات ہے، کسی کو تکلیف دینا بری بات ہے، چوری کرنا بری، ایوری بڈی نوز، یہ معروف ہے۔ تو بھلائی کا حکم دیتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکر ہوتا ہے اجنبی چیز، اجنبیوں کے لیے منکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو برائی جو ہے وہ فطرت سے اجنبی ہے، فطرت اس سے اس کو انکار کرتی ہے، اس کو پہچانتی نہیں ہے، کہتی ہے یہ کیا چیز ہے، اور وہ منع کرتا ہے برائی سے۔ اب یہ چیز کے نبی امی ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو وہ یہ کریں گے، اور تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، یہ چیز اب بہت لوگوں نے اس کو obviously ثابت بھی کر دیا ہے، اور جو ڈٹائی پہ اترے ہوئے ہیں اب وہ ڈھیٹ ہو کے نہ مانے تو اس کو کچھ ہو نہیں سکتا، ادروائز ایکسٹریملی کلیئر۔ میں اس کو ایسے ایک دو بریف ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ ایک تو مجھے ریفرنس نا مجھے مل نہیں پایا، کیونکہ احمد دیدات کی ایک بڑی زبردست ویڈیو ہے محمد ان بائبل، اس کے اندر انہوں نے جو عبرانی بائبل ہے نا، اس میں تو وہ کہتے ہیں ایگزیکٹ لفظ استعمال ہوا ہے محمد کا، اس کو ریفر کیا، بٹ وہ اب عبرانی کیونکہ ہم پڑھ نہیں سکتے، اس لیے اٹ واز ناٹ پاسبل فار می ٹو برنگ ڈاؤن دیٹ ریفرنس، مگر میں نے جو انگریزی والے ریفرنس ہیں وہ جسٹ بریفلی ٹو ڈسکس اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ مثلاً یہ کنگ جیمز ورژن ہے، یہ کنگ جیمز ورژن ان کا کنگ تھا جس کے زمانے میں انہوں نے لکھی ہوئی بائبل کے بے شمار ورژن ہے۔ اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ ہمارا ایک ہی قرآن ہے، اور باقی ایک ہی قرآن ہے پوری دنیا میں۔ اگر کہیں جو ہے نا تھوڑا بہت قرت کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے، وہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں قرت عامہ، وہ کون سی ہے؟ وہ ایک ہی ہے۔ جو بنیادی طور پہ ہمارے بر صغیر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ ایک ہی ہے، اور کہیں کہیں فرق اس طرح کا ہے جو مثلا مالکی یوم الدین اور ملکی یوم الدین، اب مالک اور ملک
ایک تو خیر تقریباً ایک ہی چیز ہے، بٹ وہ جو ایک تو فرق نہ ہونے کے برابر ہے، دوسرے وہ فرق کرت کا فرق ہے. مگر جو لوگ وہ کرت پڑھتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ ان کی کرت عامہ نہیں ہے. تو جو کرت عامہ ہے اس میں ایک نقطۂ شوشے کا فرق نہیں ہے. تو ان کے بہت سارے ورژن ہیں. تو یہ کنگ جیم ورژن ہے، یہ سن 1600 میں انہوں نے وہ لکھا، اور اس کو اس زمانے میں کئی صدیوں تک اس کو اوتھینٹک، بلکہ اسی کو اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد ایک انہوں نے نیو انٹرنیشنل ورژن نکالا، اس میں بیسیکلی انہوں نے نا انگریزی خوان کی اور اس کے بعد اور مزید تحریفات کر دی جہاں ان کا دل چاہا. تو اس کے اندر مثلا یہ الفاظ تھے کہ میں ریز کروں گا ان کے لیے نبی ان کے بھائیوں میں سے جو جو تیرے جیسے ہوگا، تیری مانند ایک نبی ہوگا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری طرح ایک نبی ہوگا، کیونکہ جیسے حضرت موسیٰ تھے نا ان کو حکومت بھی ملی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت بھی ملی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت نہیں ملی. تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ تیرے بھائیوں میں سے اٹھائے جائیں گے. تو بنی اسرائیل کے بھائی جو ہیں وہ بنی اسماعیل بنتے ہیں. تو اس سے انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے نکلے گا. پھر یہ کہ آئی ول پٹ مائی ورڈز ان ہز ماؤتھ، اور ان کے اوپر یعنی وہی اترے گی اور وہ جو خدا کے الفاظ ہوں گے اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تو وہ کلام ان کا تھا ہی نہیں، تو جو وہ بیان کرتے تھے وہ خدا کا کلام ہی بیان کرتے. اب یہ بالکل کلیئر ہے کہ اس سے مراد ہیں بنی اسماعیل. اب عیسائیوں نے کیا کیا، ان کا نیو انٹرنیشنل ورژن لکھیں گے، اس میں انہوں نے اس دیئر بریدرن کو چینج کر دیا I will raise up for them a prophet like you from among their fellow Israelites. یعنی اس کے اندر کو ہے ہی نہیں کہ تمہارے ساتھی بنی اسرائیلیوں میں سے کروں گا، یا تو ہے نہیں، یا تو بھائی لکھا ہوا ہے. انہوں نے اس کو چینج کر دی کیونکہ بس and he will tell them everything I command him. وہ سب کچھ بتائے گا جو میں حکم دوں گا. وہ احکامات یہاں پہ آ رہے ہیں کہ وہ بھلائی کا حکم دے گا، برائی سے منع کرے گا. پھر ایک اور جگہ سے جہاں سے یہ پتہ لگتا ہے بالکل کلیئر، وہ بائبل میں واقعہ ہے حضرت حاجرہ کا، وہ جو حضرت اسماعیل حاجرہ کا. تو یہ بائبل میں بھی واقعہ موجود ہے کہ وہ بچے کو لے کے ایک بیابان میں پڑی تھیں. تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے سنا بچے کے رونے کی آواز کو. تو فرشتے نے آسمان سے پکار کے کہا کہ حاجرہ تو کیا بات ہے، ڈر مت، اللہ تعالیٰ نے تیرے لڑکے کا رونا جو ہے وہ سن لیا ہے. تو اس کا ہاتھ تھام لیں، میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا. اب یہ بائبل کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں، کنگ جیم ورژن میں آج بھی لکھے ہوئے ہیں، ول میک ہم اے گریٹ نیشن. حضرت حاجرہ کے بیٹے کی جو قوم ہوگی اس کو ایک گریٹ نیشن بناؤں گا. اور اللہ نے حاجرہ کی آنکھیں کھولی تو ان کو ایک کنواں نظر آیا، اور وہ وہاں سے پانی بھر کے لائیں اور وہ بچے نے پیا. اور پھر آگے کیا الفاظ ہیں، اور وہ رہا فاران کے بیابان میں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فاران کے بیابان میں رہتے تھے. سب کو پتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں رہتے تھے، جہاں خانہ کعبہ وہاں رہتے تھے. تو وہ جو علاقہ ہے اس کا نام ہے فاران بائبل کے مطابق. اور دوسری جگہ بائبل میں کیا آتا ہے کہ دس از اے بلیسنگ ود موزیس دا مین آف گاڈ، یعنی جو مرد خدا موسیٰ ہے انہوں نے اسرائیلیوں کو یہ بلیسنگ دے کے کہا اپنے مرنے سے پہلے. اور انہوں نے کہا کہ خدا جو ہے وہ سینا سے آیا اور یہ سعیر یا شعیر پر وہ طلوع ہوا. اور پھر کیا لکھا ہوا ہے، ہی شائنڈ فورتھ فرام ماؤنٹ فاران، وہ فاران کی پہاڑیوں سے چمکا، وہ جلوہ گر ہوا فاران کی پہاڑیوں پہ. خدا جلوہ گر ہوا مطلب خدا کا نبی وہاں پہ آیا. اور وہ آیا with 10,000 of saints، وہ 10,000 جو ہیں اپنے قدوسیوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ وہاں پہ آیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کی تھی تو 10,000 لوگ ہی حضور کے ساتھ تھے، اور مکہ ہی فاران ہے، تو فاران کی پہاڑی پہ آپ چمکے. اور فرام ہز رائٹ ہینڈ وینٹ اے فیئری لائن، ایک آتشی شریعت تھی جو اس کے دائیں ہاتھ میں تھی. یہ بھی اس میں کنگ جیم ورژن. ویسے اب نیو انٹرنیشنل ورژن میں لکھیں گے تو اس میں یہ والی چیز کو انہوں نے 10,000 والی رائٹ کر دی ہے، میرے خیال ہے اڑائی دی. تو یہ فاران کا ذکر بھی بائبل سے پتہ لگتا ہے، یہاں بھی پتہ لگتا ہے. اب فاران میں کون آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا. اٹ از ویری کلیئر، ایوری بڈی نوز. اگر وہ کہیں کہ جی کسی نے اور آنا تھا، ایک اور جگہ پہ آتا ہے حضرت علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی جو تمہیں باتیں بتانا چاہتا ہوں تم اس سے متحمل نہیں ہو سکتے. تو جب وہ آئے گا
جب وہ رخصت ہونے لگے، آسمان پر روانہ ہونے لگے، تو انہوں نے کہا جی میں جب جاؤں گا نہیں تو وہ آئے گا نہیں، اس لیے مجھے جانا ہے، تو میرے جانے سے غم نہ کرو، میں جاؤں گا تو وہ آ جائے گا جو تمہیں وہ باتیں بتائے گا جو ابھی میں تمہیں بتا نہیں سکتا، کہ تم اس کی کیپیسٹی نہیں رکھتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ڈیٹیل ہے کہ وہ آئے گا تو کیا کیا کریں گے۔ تو اب عیسائی کہتے ہیں کہ اس سے مراد، کبھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسائی دوبارہ آ جائیں گے، حالانکہ اگر عیسیٰ نے دوبارہ آنا تھا تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ میں ہی دوبارہ آؤں گا، انہوں نے کہا وہ آئے گا۔ یا کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہولی گوسٹ، حالانکہ ہولی گوسٹ اس سے مراد ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر ہولی گوسٹ ہے یعنی جبریل علیہ السلام، تو پھر جبریل علیہ السلام کہاں آئے؟ 2000 سال گزر کے اب تک آئے ہی نہیں، ایٹسٹرا۔ یہ اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ محمد ان بائبل احمد دیدات کی دیکھ لیں، پھر اس کو ذاکر نائک نے بھی اس پہ کیا ہے، تو اٹ از ویری کلیئر۔ اور اصل میں دیکھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے صحیح ہیں اور صحیح بڑے غلط ہیں، فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں چیزیں کتنی کلیئر ہوتی ہیں اور انسان کتنا ڈھیٹ ہوتا ہے۔ ہمیں اس سے سیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ڈٹائی نہ ہو۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال کرے گا ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ حرام کرے گا ان کے اوپر ناپاک چیزیں، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِثْرَهُمْ، وضع کرنا ہوتا ہے ہٹا دینا، وضع حمل ہوتا ہے جب بیبی پیدا ہو جائے تو اس کو لیے کہتے ہیں، اور وہ ہٹا دے گا ان سے ان کے بوجھ، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور توق، غل کی جمع ہے، غل کیا ہوتا ہے؟ جو گلے میں توق ڈالا جاتا ہے قیدیوں کے، التی کانت علیہم، وہ بوجھ وہ توق جو ان کے اوپر تھے۔ آج ہم تھوڑا سا اوور وہ چلے جائیں گے کیونکہ ابھی آیت لمبی ہے، اور اس میں although I'm trying to do it a little quickly، بٹ اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم، وہ لوگ جو پیروی کریں گے اس رسول کی جو نبی امی ہے، اس نبی امی رسول کی جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے ہاں تورات اور انجیل میں، وہ حکم دیتا ہے ان کو نیکی کا، منع کرتا ہے ان کو برائی سے، اور حلال کرتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں اور حرام کرتا ہے ان کے لیے ناپاک چیزیں، اور وہ اتار دیتا ہے ان سے ان کے بوجھ اور پابندیاں جو انہوں پر اب تک رہیں، کیونکہ یہودیوں نے اپنے اوپر بہت ساری پابندیاں لاد لی تھیں، اونٹ کو حرام کر دیا وغیرہ وغیرہ، اپنی ڈھائی کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے اپنے اوپر چیزیں منع کر لی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پھر دور کی شریعت میں تھیں۔ جب انہوں نے زبردستی اپنے اوپر لازم کی تو اللہ نے بھی کہا جی بھائی ٹھیک ہے، اور پھر جب ان رسول نے آنا تھا تو ان پابندیوں کو دور کرنا تھا۔ ہمارے یہاں یہ آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ذرا لاجیکل ہوں گی یا بہتر ہوں گی یا افضل ہوں گی، اور ان افضل کو لوگ اپنے اوپر پابندی بنا لیتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، اس میں وزن ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن شریف کی صورتیں جب نماز میں پڑھتے ہیں نا تو ترتیب سے پڑھا کریں، یعنی جو پہلی رکعت میں صورت پڑھنی ہے اس کا نمبر پیچھے ہو، جو دوسری میں پڑھنی ہے وہ بعد میں ہو، مثلا سورہ فلق پہلی میں پڑھنی ہے تو پھر دوسری میں سورہ ناس پڑھے، یہ نہیں کہ دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، ترتیب الٹی نہ ہو جائے۔ اچھا چلیں، کوئی کہتا ہے یہ افضل ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب لوگ اس کو اتنی سختی سے اس کو کرتے ہیں کہ وہ ان کو لگتا ہے کہ جی اگر ہم نے الٹی پڑھ دی تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، اور وہ پتہ لگتا ہے نماز پڑھنے جاتے ہیں تو 7 صورتیں یاد رہے، پہلے ہی بیچاروں کو صورتیں اکثر لوگوں کو تو ہمارے یاد نہیں ہوتی، مطلب ان کا آتا نہیں ہوتا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ پتہ نہیں ہوتا، اس پریشانی میں پڑے ہوتے ہیں کہ نمبر نہ آگے پیچھے، پھر اس کے اندر ایک اور شرط لگاتے ہیں کہ ان کے اندر اگر گیپ ہو صورتوں میں تو سنگل صورت کا گیپ نہ ہو، کم از کم 2 صورتوں کا گیپ ہو۔ مجھے جب پہلی دفعہ پتہ لگی، میری عمر اس وقت آلریڈی 30 سال سے اوپر ہو چکی تھی، جب مجھے کسی نے یہ بتا کہ جی یہ رول ہے، تو میں نے کہا یہ رول کہاں سے آ گیا؟ بس جی فقہ میں یہ رول ہے۔ اب کون سی فقہ میں رول ہے؟ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا نہیں، نہ حکم دیا ہے، بلکہ اگر آپ حدیثوں کو پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ حضور نے آیتیں صورتیں جو پڑھی مختلف حدیثوں میں ایسی آتی ہیں حدیثیں جن میں ان کی ترتیب آگے پیچھے تھی، پہلی رکعت میں بعد والی صورت پڑھی اور دوسری رکعت میں پہلے والی صورت پڑھی، تو اس کا مطلب ایسی تو کوئی چیز ہے نہیں۔ آپ کو اگر لاجیکلی کوئی ترتیب کو رکھنا چاہتے تو رکھ لیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح، مگر اس سے اپنے اوپر سختی، اپنے اوپر توق نہ ڈالیں۔ اب اس سختی کی، اپنے اوپر جو بوجھ ڈالنے کی، توق ڈالنے کی جو کلاسیکل اگزامپل ہے نا،
وہ اگزامپل آپ کو میں بتانے کے لیے نا ایک حدیث بتاتا ہوں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مرتبہ ایسا ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان 10 صحابیوں میں شامل ہیں جن کو زندگی میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. آپ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو آپ اس میں تشریف لے گئے، بالکل شروع کے دور میں ہم مسلمان ہو گئے تھے. اور جب ہم مکہ میں رہتے تھے تو آپ ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں نا عرب پتی، آپ مکہ کے لحاظ سے عرب پتی تھے، لاکھ پتی تھے، کروڑ، جو بھی لفظ استعمال کر لیں، آپ امیر ترین لوگوں میں تھے مکہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے مدینہ تو پھر بعد میں حضرت عبد الرحمن بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گیا. جب ہجرت کر کے آنے لگے نا تو وہ ان کا سارا مال جو ہے نا وہیں رہ گیا، اور غالباً ان کو شرط اسی پہ آنے دیا کہ اپنا مال تم نہیں چھوڑ کے جاؤ گے. تو اب آپ جب مدینہ پہنچے تو آپ بالکل مفلس تھے. اچھا جی، آپ بالکل مفلس تھے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مواخات قائم کی تھی، تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی، یہ انصاری تھے، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو انہوں نے بھائی بنایا تھا، آپ نے ان کے درمیان بھائی چارہ کر دیا. اب حضرت سعد نے کہا کہ جی میرا جتنا مال ہے وہ بھی آدھا آپ لے لیں، میرے جتنے بیوی ہیں وہ بھی آپ آدھی لے لیں، میں ان کو ڈیورس کر دیتا ہوں. تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ آپ کا مال، آپ کے اہل خانہ، آپ کو مبارک، آپ مجھے بازار کا رستہ بتاؤ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواخات کرانے پر ایک صحابی ان کے بھائی بنے، وہ اتنی قربانی دینے کے لیے ان کے لیے تیار. اس کے بعد جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے حضرت عبد الرحمن نے حضور سے بھی کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں، حضور نے دعا کی. کچھ ہی عرصے میں آپ نے نفع کما لیا، آپ کے بعد ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہوگی، یعنی اب آپ مفلس اور کلاش نہیں رہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دن حضور کی مجلس میں حاضر نہیں ہوئے. جب آئے تو ان کی نا یہ زردی تھی. اب زردی مہندی کی ہو سکتی ہے، زعفران کی ہوتی ہے، کہیں لگی ہوئی تھی ہاتھ پہ یا پاؤں میں مہندی لگی ہو گئی، یا کپڑوں پہ کہیں زعفران کا اثر ہوگا، کچھ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مہیم یا عبد الرحمن، کہ عبد الرحمن کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی. اب ذرا آپ سچویشن کو امیجن کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، استاد، شیخ، معلم، سب کچھ، اس کے بعد آپ کی مجلس میں وہ ریگولرلی حاضر ہو رہے ہیں، اور ایک دن غائب ہو گئے اور شادی کر لی. اور شادی کر لی اور حضور کو بلایا ہی نہیں، اور بلایا نہیں کیا، حضور کو بتایا بھی نہیں. یہ سچویشن ہے. جب وہ حضور نے پوچھا یہ کیا ہے تو کہہ دیا جی میں نے تو شادی کر لی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں کہا اچھا شادی کر لی، ہمیں بلایا ہی نہیں. ہمارے جیسا کوئی ہوتا ہٹ یہ کہتا اچھا تم نے شادی کر لی، مجھے انوائٹ ہی نہیں کیا. آپ سمجھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیسے بوجھ اتارے. اگر حضور یہ بات کر دیتے ساری زندگی کے لیے یہ طے ہو جاتا کہ یہ مستحب ہے، یہ بہتر ہے کہ اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو، اپنے باس کو آپ شادی میں ضرور بلائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ فما سختہ مہر میں کیا دیے. سوال یہ کیا جس کی ہمارے یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں. وہ 32 روپے مہر لکھوا دیا، یا 5,000 لکھوا دیا، 10,000 لکھوا دیا. 12 کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں، میں لکھوایا 5,000 روپے. یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ اکثر جگہوں پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. حضور نے پہلا سوال یہ کیا مہر میں کیا لکھوایا. انہوں نے کہا کہ گٹھلی کے برابر سونا. اب گٹھلی کے برابر سونا آج بھی اس کی ایک ریزنیبل ویلیو ہے، اس زمانے میں ریزنیبل ویلیو تھی. اور اب وہ لاکھ کروڑ پتی نہیں تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. اب وہ کیونکہ دوبارہ نئے سرے سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو رہے تھے زیرو ویلتھ کے ساتھ، تو بس وہ انہوں نے کچھ نفع کر لیا تھا، بٹ کوئی یہ نہیں تھا کہ بہت لف ہو گئے تھے. پھر انہوں نے اگلی بات کیا فرمایا، آپ نے فرمایا اولم ولو بشاد، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی ہو. یہ ہے ولیمہ کرو چاہے ایک بکری، یعنی ولیمہ ضرور کرو اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اور ولیمہ کرو، ایک بکری کا ولیمہ کر دیں، دیٹس گڈ انف. اور ولیمہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ولیمہ کرنے کا مطلب، ایک بکری ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور چاہے کوئی 2 بھی کر لے ہو، 4 بھی کر لے ہو، 10، مطلب کیا؟ مطلب وہی ہے جیسے ہم بقرعید پہ کرتے ہیں، ہم جانور ذبح کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوستوں کو بھی کھلاتے ہیں، رشتے داروں کو بھی کھلاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کیا ہوتا ہے. بقرعید پہ تو سب نے کیا ہوتا ہے، تو دوستوں رشتے داروں کے بعد بات ہم نہیں بھیجتے یا بھیجتے ہیں تو وہ جواباً مرے بھیج دیتے ہیں. مگر اگر جیسے عقیقہ کرتے ہیں تو عقیقہ میں سے خود بھی کھاتے ہیں، کوئی دوستوں کو بھی کھلا دیتے ہیں، کسی کو انوائٹ بھی کر لیتے ہیں، سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بالکل سیلیبریٹ کریں، گھر بلائیں، کھانا کھلا دیں، اور غریبوں کو بھی دیتے ہیں. یہ اس کا نیسیسری پارٹ ہوتا ہے. یعنی اجتماعی طور پہ ہمارے 2 خوشیاں آتی ہیں سال میں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ. یہ 2 خوشیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رائج فرمائی ہے. عید میلاد جنہوں نے بنائی ہے وہ خود ہی جا کے وہاں جواب دیں گے کہ ان کو کہاں سے آئیڈیا ہے. ان 2 خوشیوں میں کیا کرتے ہیں؟ عید الفطر کی نماز نہیں آپ کر سکتے جب تک آپ نے فطرانہ ادا نہ کیا ہو. فطرانہ کس کو دیتے ہیں؟ غریبوں کو دیتے ہیں. عید القربان کے اوپر آپ جانور ذبح کرتے ہیں، بنیادی طور پہ کس لیے کرتے ہیں؟ غریبوں کے لیے کرتے ہیں. جب آپ عقیقہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اسلام میں خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسلام میں خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ غریبوں کو اس میں شامل کیا جائے. حضرت علی، حضرت فاطمہ کا ولیمہ ہوا تو مسجد نبی کے باہر ایک بھیڑ کے اندر بہت سے شلجم ڈال کے اس کی دیگ پکا لی گئی، اور مدینہ کے امیر غریب ساروں نے وہیں سے کھانا کھایا. یہ ہوتا ہے ولیمہ. اتنا سادہ سمپل دین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا. ہمارے اوپر جو بوجھ تھے، جو گلوں میں توق تھے، آپ نے اتار دیے، کیونکہ آپ یہ بوجھ اتارنے کے لیے تشریف لائے تھے. آپ نے یہ بوجھ اتار لیے، ہم نے زبردستی واپس ہم نے گلے میں ڈال دی. ہم نے کہا نہیں، ہم 25 فنکشن کریں گے، ہر فنکشن میں 40 ڈشیں پکائیں گے، اس کے بعد حق مہر کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم جہیز بھی دیں گے، ہم بارات بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے. کسی سے پوچھیں کہ بھائی آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ پریکٹیکلی اسپیکنگ لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ بس بچوں کی شادیاں ہو جائیں، پھر دیکھیں گے شاید حج کر. میجورٹی اس ملک میں جو رہتی ہے اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پیسے اکٹھے کریں اور ان کے بعد ان کی شادیاں کریں. بس. کتنا بڑا بوجھ ہے جو ہمارے گلے میں. کس نے ڈالا ہے؟ خود ڈالا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بوجھ اتارنے کے لیے آئے تھے. تو اس سے انسان کو عقل حاصل کرنی چاہیے، اور وہ بوجھ جو اللہ کے نبی نے اتارے ہیں ان کو اترا رہنے دیں. اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور کئی جگہوں پہ بھی آتی ہے. فالذین آمنوا بہ، پھر وہ لوگ جو اس پر ایمان لائیں گے، یعنی یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. وعزروہ، جو اس کی تعظیم کریں گے. ونصروہ، اور اس کی مدد کریں گے. نصرت کا مطلب بیسیکلی ہوتا ہے کامیابی تک مدد کرنا، یعنی کنٹینیوس مدد کریں گے. واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کریں گے اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا، یعنی قرآن پاک. اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. وہ بنی اسرائیل جو اس نبی امی کی پیروی کریں گے، اس نور کو فالو کریں گے، حضور کو فالو کریں گے، قرآن کو فالو کریں گے، یہی فلاح پائیں گے. ان کے فلاح پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ یہ دونوں کام کریں. ہمارے فلاح پانے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور جو حضور پیغام لے کے آئے ہیں اس کی پیروی کریں. اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور جو بھی طریقے ہیں وہ ہمارے دل کی خواہشیں ہیں، جن کے لیے قرآن کہتا ہے تل کا امانیہم، یہ بدل کی آرزویں ہیں، ان کی پیروی کے بغیر کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. بس وہ جو ایمان لائیں گے، جو اس کی عزت کریں گے، جو اس کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا، تو وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. مجھے صرف ایک سوال دماغ میں پہلے بھی رہتا تھا، آج بھی 157 میں آخری جو آپ نے پڑھائی اس میں آیا کہ بنی اسماعیل جو تھے وہ آہستہ آہستہ سب امی ہو گئے تھے، اور ان میں پڑھنے لکھنے والے جو تھے وہ شاید ہی کوئی رہ گئے ہوں چند. تو یہ زبان جو عربی چل رہی تھی یہ پھر ایز اے لٹریچر تو نہیں ہوگی، یہ پھر ایز اے روزمرہ کی جو زبان کہلاتی وہ ہو گئی ہوگی. تو قرآن نے اس کو اور گلوریفائی کر دیا، یا قرآن
کی زبان کچھ تھوڑی اس کو ریفائن کیا ہے آئی وڈ سے، یا اسی زبان میں قرآن اترتا گیا جو اس وقت عربی بولی جا رہی تھی؟ جی، قرآن اسی زبان میں اترا جو وہاں بولی جاتی تھی، اور پڑھے لکھے نہیں تھے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تحریر پڑھنی نہیں آتی تھی۔ لٹریچر کے لحاظ سے وہ بہت بلند تھے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی قوم کے اندر ایک خصوصیت ہوتی ہے، سائنس میں آگے ہوتی ہے، ٹیکنالوجی میں آگے ہوتی ہے، آرکیٹیکچر میں آگے ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ عربوں کے ایکچولی کچھ بھی نہیں تھا، ریگستانوں جی میں رہتے تھے، نہ اونچی عمارتیں بناتے تھے۔ ان کے بابا ایک ہی چیز تھی، فطرت تھی، اور اس فطرت کا اظہار ان کی زبان میں تھا، اور زبان بہت سٹرونگ تھی۔ فلاسفر نہیں تھے، لیکن جس کو ہم ادب کہتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں جی غالب کی شاعری ہے، بڑی شاعری ہے زبردست، تو شاعری ان کی بہت زبردست تھی۔ شعر و شاعری میں ادبی لحاظ سے یہ بہت سٹرونگ تھے۔ لکھی ہوئی چیزیں ان کے ہاں بہت کم ہوتی تھیں، مکہ میں شاید 15-20 لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے۔ اس کے بالمقابل جو بنی اسرائیل یہودی تھے، وہ تقریباً کافی پڑھے لکھے ہوتے تھے، ان کے یہاں علماء ہوتے تھے جو فل تورات کے حافظ بھی ہوتے تھے، ان کے بعد لکھی ہوئی بھی ہوتی تھی، تو ان کے یہاں پراپر لکھنے پڑھنے کا رواج تھا۔ مدینہ مکہ کے عربوں میں نہیں تھا، اسماعیلیوں میں، یہ بنی اسماعیل میں یہ رواج نہیں تھا۔ مطلب لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ جی اگر شاعری بھی ہوتی تھی، کیونکہ شاعری تو بہت اس زمانے میں کامن تھی، تو وہ بھی سب پڑھی جاتی تھی، بلکہ سنا ہے زبانی برجستہ پڑھی جاتی تھی، نہیں، برجستہ ہی پڑھتے، زبانی یاد بھی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے زبان یاد بھی۔ حافظے بہت سٹرونگ تھے، تو حافظے بہت سٹرونگ تھے، اسی وجہ سے جو حدیثیں ہیں نا وہ بھی بڑی اتھینٹک ہے، کیونکہ وہ پوری پوری ان کو یاد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ ہمارے گلوں سے اتارے ہیں، ہم بھی ان کو اتارے ہی رکھیں۔ وہ لوگ جن کی بیٹیاں ہیں ان کا تو ایک معاملہ ہے، لیکن جن کے بیٹے ہیں جو ان کی شادیاں کرتے ہیں اور اس کے اوپر یہ بوجھ اتنے انہوں نے بیٹی والوں پہ ڈالے ہوئے ہیں، وہ سوچیں کہ انہیں قیامت والے دن جا کر اپنے رب کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ تو کیا جواب دیں گے، کیا بتائیں گے وہاں پر کہ یہ ہم نے جہیز کیوں لیے، ہم نے براتوں کے فنکشن کیوں کیے، ہم نے بے شمار کھانے کیوں لوگوں کو کھلائے، جس میں کسی غریب کو آنے کی اجازت نہیں تھی، جس میں امیر امیر لوگ سارے آتے تھے، جن کو آنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہوتا، جو اپنے گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کو بلا بلا کے زبردستی ہم نے ہزاروں لاکھوں روپے اجاڑے، اور غریبوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہ گئیں کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ تو یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ سب کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔